نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت سے مسائل حل کروانے کے لیے عمومی طور پہ جو ذہن ہے وہ وظائف کا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وظائف ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کا تعلق ہے، ہمارے مسائل کا حل اللہ سے مانگنا ہے۔ اب عمومی طور پہ جو وظائف کا ذہن بن چکا ہے، رفتہ رفتہ یہ نوبت آتی ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بندہ پر خوشی اور غم کے مختلف طرح کے حالات آتے ہیں جن کے ذریعے بندے کو آزمایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف رجوع کرے، میرے سامنے روئے، گڑ گڑائے، مجھ سے مانگے، میری قدرت کا اعتراف کرے، میری حمد و ثناء کے ذریعے مجھے راضی کرے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ استخارہ وغیرہ کی ترغیب دی اور نماز کے ذریعے اپنے مسائل کے حل کا طریقہ سکھلایا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ رب العزت کا قرب کسے حاصل ہوگا؟ لیکن آپ نے اپنے صحابہ کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے قائم کیا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم جاتے ہیں وظائف کی طرف۔ دیکھیے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وظائف وغیرہ بذات خود تو محض اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا ہے اس کے کلام وغیرہ کے ذریعے سے، لہٰذا ان کے مباح ہونے میں کلام نہیں ہے۔ البتہ کسی بھی چیز کا حد اعتدال سے گزر جانا، یہاں تک کہ وہ شریعت کے مزاج اور مقاصد تک کو بدل دے، ضرور نقصان دہ ہے۔ اور فی زمانہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ یا تو عوام کا وہ طبقہ ہے جو کالے جادو اور سفلی عاملین کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، جو شرک اور سحر شیاطین سے استمداد سمیت ہر ناجائز کام کرتے ہیں، اور یا عملیات روحانی کے دعوی داروں کے ہاتھ پر چڑھ جاتا ہے، اور یہ عاملین بھی الا ماشاء اللہ حب جا اور حب مال کے مرض میں بری طرح گرفتار ہیں۔ اور پھر مختلف قسم کے وظائف بتا کے کبھی ایک وظیفہ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ خدا را اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، جیسے نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے نا، ویسے صرف آپ نے کرنا ہے۔ میرے وظیفہ کا صرف 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ آپ نے میرا وظیفہ کرتے ہوئے نہیں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور تہجد کے وقت، اور سورج نکلنے کے بعد اگر ممکن ہو، یعنی ان 4-5 اوقات میں آپ نے نبی علیہ السلام نے جو صلاۃ الحاجت سکھائی ہے، یعنی جب بھی کوئی حاجت ہو تو وضو کر کے مصلی پر آ کر اپنی حاجت اللہ سے بیان کرو۔ ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے، کم از کم 3 دفعہ آپ نے دن میں نفل پڑھنے، یعنی 6 نفل آپ نے حاجت کی نیت سے تو لازمی پڑھنے ہیں پورے دن کے اندر۔ یہ آپ کا لازمی عمل ہے، یہ اصل وظیفہ ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ آپ نے ویڈیو میں میرے ساتھ کرنا ہے، بہت آسان ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو حدیث مبارکہ سے لیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ ہے، دوسرے حصے میں درود پاک اور پھر دعا ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ یہ ہے، اور جو بندہ صرف فرضی ٹوٹل پورا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ وظیفے ہیں، اور وہ وظیفے کرتے رہیں، انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو وہ آئے جس کو اللہ کی محبت چاہیے، یہاں تو وہ آئے جس نے اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے، اور اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانا بہت آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے صرف ان کلمات کو، اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیے، ہم یا وہاب یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں یا وہاب کا مطلب کیا ہے، آپ کس ذات کو پکارے ہیں، کیا نام، کس نام سے پکارے ہیں۔ تو آپ صرف رٹی رٹائی زبان طوطے کی طرح بس آپ نے بولنا ہے، تو وہ آپ کے دل پہ اثر نہیں کرے گا۔ میں فرض کیجئے، ابھی آپ میرے ساتھ ذکر کیجئے یا وہاب یا اللہ جل جلالہ کا، آپ ذکر کیجئے یا وہاب یا اللہ جل جلالہ، 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 یا وہاب یا اللہ جل جلالہ۔ آپ نے ذکر کیا، آپ کے دل کی کیفیت بدلی، آپ کو کچھ ہوا؟ اب آپ نے میرے ساتھ یہی کلمات دہرانے ہیں۔ اے اللہ، میرے پیارے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، اللہ جی آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ جس کو چاہیں جتنا چاہے عطا فرما دیں، آپ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے،
آپ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، جو آپ سے نہیں مانگتا آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ جی آپ بہت عطا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ دینے والے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، بن مانگے بھی بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جی آپ کے کرم ہیں، آپ کے احسانات ہیں، آپ کی نعمتوں کی بارش ہے، آپ بے انتہا محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ جی آپ کے سوا کوئی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، آپ کے سوا کوئی مجھے دکھوں سے نہیں نکال سکتا، آپ کے سوا کوئی مجھے راحت نہیں دے سکتا، آپ کے سوا کوئی مجھے سکون نہیں دے سکتا۔ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، میرا مسئلہ حل کرنا چاہیں، آپ میرا مسئلہ حل نہ کریں تو کوئی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اللہ جی آپ میرا مسئلہ حل ہونے کا فیصلہ فرما لیں تو ساری دنیا کے انسان بھی مل جائیں، میرا مسئلہ حل ہونے کو روک نہیں سکتے۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو ہوا آج تک آپ کے حکم سے ہوا، جو ہو رہا ہے آپ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو ہوگا آپ کے حکم سے ہوگا۔ ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ، پیارے اللہ، میرے اللہ، اے وہاب اللہ، اے بہت دینے والے اللہ، آپ مجھے عطا فرما دیجئے، آپ میری حاجت کو پورا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو حاجت میں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ میری اس حاجت کو جانتے ہیں، آپ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، آپ مجھے مشکلات سے نکال لیجئے۔ آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ مجھے اس پریشانی سے نکال لیجئے۔ یا وہاب یا اللہ جل جلالہ کا ذکر اب آپ اس میں بھی فرما رہے تھے کہ اے بہت دینے والے اللہ، لیکن جب معنی نہ پتہ ہو تو کتنا فرق پڑتا ہے۔ ابھی جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے، اب اس دعا کو جاری رکھیے، درود پاک پڑھیے، اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لیے دعا کیجیے، آخر میں پھر درود پاک پڑھیے گا۔ بس اتنا ہی عمل ہے۔ جب ہماری زبانوں پر اللہ کا تذکرہ جاری ہو گیا، اور جس دن آپ نے یہی تذکرہ اپنے پاس موجود ہر بندے سے کرنا شروع کر دیا کہ میرے اللہ کتنے رحم فرمانے والے، کتنے کریم ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں، کتنا عطا کرنے والے ہیں، جب آپ کی زبان پر اللہ کے تذکرے شروع ہو گئے نا، سمجھ جائیے گا آپ کے مسائل کا آخری دن تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ تذکرے آئیں گے انشاءاللہ، جب بار بار ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو میں اللہ رب العزت کا یوں ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آئیں گے۔ محبت ہے نا، محبت ذکر کرواتی ہے۔ بچہ جیسا بھی ہے، ماں ہر وقت تذکرے نہیں کرتی، محبت ہے اس لیے۔ محبت ہوگی تو تذکرے خود ہی ہو جائیں گے، محبت نہیں ہے اس لیے زبانوں پہ تذکرے نہیں آتے۔ تو محبت ہوگی بھی تو تذکروں سے ہی نا۔ موبائل پر محبت کے اظہار کرنے سے اگر اس سے محبت ہو سکتی ہے تو وہ جو سچی محبت کرنے والی ذات ہے اس سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔